الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عالم الغيب والشهادة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إمام المتقين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو سرکار دو عالم حسنین کریمین کے نانا جان تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے محبت اور غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس وقت میں اور آپ عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ مجاہد اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناظم دارالعلوم نقشبندیہ کالج روڈ ڈسکا، ناظم جماعت اہل سنت پنجاب پاکستان، میں اور آپ ان کی عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ استاذ العلماء کی قبر کے اوپر، ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے عرس پاک میں حاضر ہونے والے، شامل ہونے والے ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت زندگی بسر کی ہے اور اس سے پیاری بات یہ ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کے دین پڑھایا ہے اور کئی سو ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا کیے ہیں۔ ایک مسند پہ بیٹھ کے ساری زندگی دین پڑھایا ہے اور آج الحمدللہ خوش قسمتی یہ ہے کہ قاری صاحب کے دونوں صاحبزادے الحمدللہ عالم دین بھی ہیں اور اپنے باپ کے استاذ العلماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں مزید برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جو زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا نام پھر مٹتا نہیں ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی قاری صاحب ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے اولاد ان کی صورت میں موجود ہے اور جس دارالعلوم میں بیٹھ کے وہ پڑھاتے رہے ہیں آج بھی وہاں
دین پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قال اللہ رسول اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آج بھی اگر کسی کا نام زندہ ہے تو وہ اللہ والوں کا زندہ ہے۔ بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائیں بلبلے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے ہم غریبوں کے مزار پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی یہاں چراغ جلانے کے لیے آئے گا، نہ کوئی بلبل یہاں گیت گانے کے لیے آئے گی۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو لوگوں پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اگر راوی پار کر جائے تو وہاں بھی ایک اللہ کے بندے کا مزار ہے، جہاں دن کو جاؤ تو رونق لگی ہے، رات کو جاؤ تو میلہ لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اس بادشاہ نے لوگوں پر حکومت کی ہے، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ والے ہو جاتے ہیں، ان کا نام زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم استاذ العلماء کے عرس پاک کی اس تقریب میں شریک ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ساری برکتیں مجھے اور آپ کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قاری صاحب نے دین متین کی خدمت کی ہے، مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر استقامت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا